جنازہ جنازہ انشاءاللہ نہیں نکلے گا. کوئی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے، آپ گویا کہ تکبر میں مبتلا ہے، یہ انتہائی جو ہے قبیح حرکت ہے. ہو سکتا کہ آپ رسوا، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے، لیکن آپ کو ایک بندے نے لعنت دی. السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. آپ دی میڈیا میں خوش آمدید. ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ توقع نہیں تھی، اتنی بڑی شخصیت، عالمی شخصیت، اور ایسی حرکت جسے ہم کھلے الفاظ میں بچگانہ حرکت کہہ سکتے ہیں. میں پیشگی یہ بتلا دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت ہی عظیم شخصیت ہے. کسی شخص کے بارے میں اس کے کسی فعل پر برا بھلا کہنا، اس کے فعل پر تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پوری شخصیت کے ڈھانچے کو آپ ڈھا دیں. ہمارے یہاں کہنے کا مقصد صرف یہ کہ انہوں نے جو یہ فعل کیا ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کرنے جا رہے ہیں، وہ برا ہے. اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات ہی کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، ان کی تمام قربانیوں کو، ان کی تمام خدمات کو، ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو، اور اتنی جو انہوں نے خود کہا کہ 72 سال ان کی عمر ہو گئی اور 18 سال کی عمر سے وہ اس کام میں لگے ہوئے، نہیں پوری زندگی انہوں نے تبلیغ میں لگا دی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے انہوں نے لگا دی. سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے، اور اس سے زیادہ لوگ مسلمان راہ ہدایت پہ آئے، راہ راست پہ آئے، تبلیغ کی راہ میں لگے، اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہے اسے اپنا. اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے اس فعل کو ہم برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کی پوری کلی شخصیت کو برا کہہ رہے. اور اسی طرح عظیم شخصیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی فعل کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. جو برا ہوگا ہم اسے برا کہیں گے، جو کام برا ہوگا. انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کی طرف ہم ذرا آتے ہیں. ناظرین، یہ واقعہ حالیہ مانسہرہ تبلیغی اجتماع کا، جب تبلیغی اجتماع میں وہ گئے، شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا، مجھے بڑا پروٹوکول دیا جائے گا اور شاید کہ میں بیان بھی وہاں کر لوں. تو وہ جب گئے تو پیرا لگا ہوا تھا، جس طرح کہ میں اور آپ جاتے ہیں، وہ وہاں ان کو نہیں چھوڑا جاتا. ہم عام لوگ ہیں، عام پبلک ہے، عام عوام ہے، تو ہمیں نہیں چھوڑا جاتا. وہاں بڑے بڑے ڈنڈے لے کر تبلیغی بھائی کھڑے ہوتے ہیں، پہرے دار جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی اسی طرح وہ مولانا طارق جمیل صاحب آئے، تبلیغی اجتماع مانسہرہ کا اجتماع جو تھا تو انہوں نے نہیں چھوڑا گیا. مولانا طارق جمیل صاحب کے بقول کے چاروں طرف جو ہے پہرے دار کھڑے تھے، لوگ ان کے کھڑے تھے، ان کو پہلے سے ہدایت کی گئی تھی بقول ان کے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے. مجھے نہیں چھوڑا گیا، حالانکہ ان کو اطلاع بھی دی گئی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب آتے. تو ناظرین، یہاں بات یہ ہے کہ جس طرح خود بھی مولانا طارق جمیل صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے جو تبلیغی جماعت کے اصول تھے ان سے روگردانی کی، میں اس سے وہی نہیں مانتا، اس لیے میں اس کے خلاف کر سکتا ہوں. تو بھائی جب آپ اسے وہی نہیں مانتے، آپ اس کی خلاف ورزی کر سکتے، تو وہ بھی آپ کو نہیں مانیں گے. تو آپ نے خود تسلیم کیا کہ میں نے تبلیغی جماعت کے اصولوں سے روگردانی کی، جس میں سب سے بڑا اصول ان کا یہ تھا کہ میڈیا پہ نہیں آنا. وہ کیمروں کے خلاف ہے، تصویروں کے ویڈیوز کے خلاف ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب گئے، اور جس طرح آپ میں سے بھی اکثر لوگ، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میڈیا پر آنا چاہیے، لیکن چونکہ تبلیغی جماعت کا اپنا اصول ہے، جو اس میں رہے گا تو اس اصول کو مانے گا. لیکن طارق جمیل صاحب اس طرف بھی گئے. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت سے دور ہوئے اور تبلیغی جماعت نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ سیاست میں ان کا آنا تھا. آپ چلو، میں بھی، آپ بھی، سب کی اپنی کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی، یا اس میں ان ہوگا یا نہیں ہوگی، تو محبت ہوگی. ہر ایک کے ساتھ دل ہے، ہر ایک کے ساتھ دل و دماغ ہے، ہر ایک کی رائے ہے، نظریہ ہے. وہ تو انسان ہی نہیں ہے جس کو کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں یہ غلطی کی کہ وہ ایک جماعت کے بہت قریب گئے، اور اس کے برخلاف پھر یہ کیا کہ جو دیگر جماعت تھی، جو اس وقت خصوصاً ان کے خلاف ان تھی، عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف، ان کا انہوں نے کھل کر ساتھ دیا پی ٹی آئی کے، اور جو ان کے مخالف جماعت تھی ان کے خلاف گولہ باری بھی کی. انہیں علماء سو قرار دیا، اور جو احادیث میں وعید علماء سو کے خلاف آتی ہے، علماء سو کے بارے میں آتی ہے،
انہیں وہ کہا گیا. تو یہ بہت ہی خطرناک حرکت تھی ان کی. آپ کی رائے ہے آپ بیان کریں، لیکن جب آپ تبلیغی جماعت ہے، آپ کی پہچان ہی تبلیغی جماعت ہے، تو آپ پھر یہ حرکت نہیں کر سکتے. اور جب سب سے بڑھ کر تبلیغی جماعت کا اصول ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ہماری جماعت کے بندے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا، تو جب آپ اس کے برخلاف چل رہے تو پھر کیوں آپ یہ توقع رکھ رہے کہ میں جب اجتماع جاؤں گا تو وہ مجھے سر پر اٹھائیں گے؟ تو یہ تو آپ کی غلطی تھی نا. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں یہ کیا کہ جب انہیں اندر نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے احتجاج کیا ہوگا اپنے انداز میں، آ کر انہوں نے وائس میسیجز کیے مولانا جنید صاحب، غالباً مولانا جنید صاحب کو کیے اور مولانا ندیم صاحب کو کیے. تو وہ پھر اس میں بہت ہی بچگانہ باتیں کی، جس طرح کے چھوٹے بچے کہتے ہیں چلو میں آپ کے خلاف جو ہے نا پوری دنیا کو بتاؤں گا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وائس میسیجز میں یہ کہا کہ میں جو ہے نا پوری دنیا کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور اس کی وجہ سے تبلیغ کا جنازہ نکل گیا، آپ نے جو حرکتیں کی. بھائی میرے، آپ تبلیغی جماعت والے ہیں، اپنے آپ کو آپ یہ کہتے ہیں، تو وہ بھی انسان ہے. میں یہ نہیں کہتا انہوں نے ٹھیک کیا ہے، ان میں بھی خامیاں ہیں، لیکن جب بھائیوں میں خامی ہوتی وہ بھائی اپنے گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرتے ہیں. آپ نے اس کو جو ہے آپ کہہ رہے ہو جنازہ انشاءاللہ نہیں نکلے گا. کوئی دین کے لیے کام کرے گا اخلاص کے ساتھ کرے گا. تبلیغی جماعت شروع سے تھی اور انشاءاللہ رہے گی. آپ نے جو یہ حرکت کی اس سے آپ سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ بتا رہے، آپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون جانتا ہوگا. جب آپ سیرت بیان کرتے ہیں تو واہ واہ سننے والے واہ واہ کرنے لگ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں کرنے کا انداز کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکت کا آپ کو علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت بیان کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بیان کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان. اس سے آپ آگے جا کر آدم علیہ السلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں آپ شجر نسب ملاتے ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں. تو کیا جو آپ نے یہ باتیں کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تھی؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور ان کے صحابہ ان کے قریبی لوگ ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو بتاتے کہ میرے دوستوں نے یہ کیا اور میری جماعت جو ہے نا وہ ان کا جنازہ نکل رہا ہے؟ تو آپ سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کی انا کے خلاف ہوا نا. جب اپنی انا کے خلاف بات آتی ہے تو آدمی برداشت کرتا ہے، بھائی کوئی بات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن آپ نے اس میں بار بار کہا کہ میں بہت بڑے خاندان کا ہوں، اور جن لوگوں کو آپ آگے کر رہے ہیں ان کو تو بھولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. لوگ جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے کہ یہ کس طرح کے بیان ہو رہے ہیں، مطلب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے، آپ گویا کہ تکبر میں مبتلا ہے. آپ کی اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی کہ طالب علم جب آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ اس کا ہاتھ پرے دھکیل دیتے ہیں، اور جب کوئی دنیا دار آتا ہے جس طرح کی صورت عبسہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نابینا آئے، حضور صلی اللہ علیہ اور اپنے بندے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ توجہ نہیں دی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ ناراض ہوا کہ ایک نابینا آیا، مسلمان تھا وہ، آپ نے وہ اس غریب تھا، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی. جب کفار کے سردار آئے آپ نے ان کو اہمیت دی. تو یہاں آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب دنیا دار آتا ہے آپ کھڑے ہو کر اس کے استقبال کر رہے، اور جب عورت آتی ہے چلو سر پر ہاتھ رکھنے کی تک تو بات ٹھیک تھی، آپ ان کے کمر پر ان کی پیٹھ پر آپ ہاتھ پھیر رہے. یہ کہا کہ آپ جو ہے نا لیٹ کر ان سے گفتگو کر رہے، ان سے ہنسی مذاق کر رہے، لیکن طالب علم میں آتا ہے محبت میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہے. چلو آپ نے روکا ہوا ہے تو کوئی آگے نہیں آ سکتا، ایک آدمی آگے آ گیا، ایک طالب علم آ گیا تو ہاتھ ملائیے. تو یہ مطلب یہ تھا کہ آپ تکبر میں مبتلا تھے، آپ کے تکبر کو ٹھیس پہنچی تو اس کے خلاف آپ بول رہے. یہ انتہائی جو ہے قبیح حرکت ہے. اور میں نے شروع میں جس طرح عرض کیا کہ آپ کی عظمت آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ نے اتنی تبلیغ کی ہے، ہمارے دلوں میں ہے، اس سے ضائع نہ کرے. لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی آپ کی محبت ہے، اس سے مزید ضائع نہ کرے. اور جمعیت والے جس طرح لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آپ نے اس میں یہی کہا کہ تبلیغ والے اس لیے مجھے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے ناراض ہے. آپ نے اس میں بھی اسی طرح فضل الرحمان نام لیا. تو ایسا نہ کرے. جو مسلمات ہے لوگ ان کو مانتے ہیں، لاکھوں ان کے فالوورز ہیں، علماء ان کے فالوورز ہیں، تو آپ بھی اگرچہ آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں ہے، ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے،
تو لیکن لوگوں کے لیے تو کم از کم ایسا نام لے. آپ نے کہا فضل الرحمان اس ناراض ہے اس لیے آپ لوگ مجھے وہ نہیں کر. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ سکتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعیت والوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو نکلا ہے وہ رسوا ہی ہوا ہے. ہم تو خیر یہ نہیں کہیں گے, میرے چھوٹی منہ بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ رسوا, اللہ آپ کو رسوا نہ کرے, لیکن جو محبت آپ کی پہلے تھی لوگوں کے دلوں میں, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی جب آپ کی بےزتی ہوتی ہے. آپ کو ایک بندے نے لعنت دی کتنا, اور وہ داڑھی منڈا تو کوئی مولانا نہیں تھا, ویڈیو موجود ہوگی, ایک داڑھی منڈا تھا, سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی, آپ گاڑی میں جا رہے وہ آپ کو لعنت دیتا. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. تو وہ اس لیے دے رہے کہ آپ ایک پارٹی کے قریب گئے, اتنا قریب گئے کہ ان کے حمایت میں باتیں کی اور دوسرے کی مخالفت میں. پھر یہ تو ہوتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب بھی وقت ہے, آپ زندہ ہیں, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جو یہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. آپ جو ہے سیاست آپ کریں, لیکن جو تبلیغ کا کام جس طرح آپ نے کہا تبلیغی اصول ہے اس کے تحت چلیں. اگر آپ نہیں چل سکتے تو میڈیا پہ آیا, سیاست میں دخل اندازی کی کوشش مزید نہ کریں. آج کی محفل میں اتنا ہی, اگلی ملاقات کے لیے اجازت دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا, اور سیاست سے اگر آپ تبلیغ سے وابستہ ہے تو دور رہیے گا. اللہ حافظ.